یہ نہیں پتا. صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا. سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے, فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں, اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں. تو یاد رکھیے, اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں. آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. زندہ مثال آپ دیکھ لیں, جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے, اللہ ہی لینے والا ہے. ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے. یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے. اور یاد رکھیے, جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں, برے حالات آتے ہیں, اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں. دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ, کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا. یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. موت سے ایسا ڈر آ جائے گا, جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہو, موت سے انسان ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے, کلیئر نہیں رہتا, تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا. وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھئی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا, مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا, اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی. لہٰذا اسی حدیث سے اس پستی کا حل بھی ملتا ہے, اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں, آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں, اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے, بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے, ایک مشن کے ساتھ آئے.
ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے، تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا، وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی، ایسی جگہ ہے، ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی، جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی فقر و فاقہ نہیں، جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے؟ صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں، اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے، چاہے وہ مفاد نسلی ہو، چاہے وہ مفاد خاندانی ہو، چاہے وہ مفاد مسلکی ہو، چاہے وہ مفاد جماعتی ہو، کوئی بھی مفاد ہو، سب سے پہلے ترجیح اگر کسی مفاد کو حاصل ہے تو وہ اسلام کے اجتماعی مفاد کو حاصل ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ متحد ہوں، کلمہ توحید پر متحد ہوں، باطل کے خلاف متحد ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہی مسلک اختیار کر لے، سارے مسلمان ایک ہی فرقہ اختیار کر لے، یہ بظاہر عملی طور پہ مشکل ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے نتیجے خراب نکل سکتے ہیں۔ میری دعوت یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید پر تو متفق ہو جائیں، ہم باطل کے خلاف تو متحد ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ اتحاد کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپسی لڑائیوں میں نہ پڑنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم باطل کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے، باطل تم پر غالب آئے گا، تم اس دنیا میں مغلوب ہوگے۔ لہٰذا صبر کرو، اتحاد قائم کرو، اطاعت اپنے اندر لاؤ۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ غم کرنا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو، بشرط یہ کہ سچے مومن ہو۔ ایمان صرف زبان کا نام نہیں، ایمان چند کلمات یا جمعے کی نماز کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان میں تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانے کا نام نہیں، ایمان صرف قربانی کر لینے کا نام نہیں، ایمان صرف حج اور عمرہ کر لینے کا نام نہیں۔ ایمان اور اسلام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ کے تابع ہو جانے کا نام ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دیں۔ تو یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عروج حاصل ہو، ہم اس بستی سے باہر نکلے، پوری دنیا کی قیادت کرے، چونکہ یہ امت قیادت کے لیے ہی بھیجی گئی، یہ امت قیادت اور امامت کے لیے بھیجی گئی، مسجد کی صرف امامت کے لیے نہیں، یا چند مسلک کے نظاموں کی امامت کے لیے نہیں، چند جماعتوں کی امامت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر شعبے کی امامت کے لیے یہ امت مسلمہ بھیجی گئی۔ اور صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ یہ وہی عرب تھے جن کو
قیصر روم اور کسرا یہ کہہ کر چڑھایا کرتے کہ یہ عرب کے بدو ہیں، یہ ہم سے کیا لڑیں گے. یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسرا کے تخت کو پلٹ کر رکھ دی. یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو تھامنے کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نتیجہ ہے. وہی اللہ آج بھی موجود ہے، وہی قرآن آج بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کی وہی سیرت، وہی احادیث، وہی باتیں آج بھی موجود ہیں. لیکن صحابہ کرام جیسے مومنین آج موجود ہیں، صحابہ کرام کی جیسی صفات اختیار کرنے والے مسلمان آج موجود نہیں ہیں. لہٰذا قرن اول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا، اور اپنے شخصی، ذاتی، مسلکی، جماعتی، خاندانی، نسلی ہر مفادات کو پیچھے رکھنا ہوگا، ہر اختلافات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، اور اس وقت اسلام کے اجتماعی مفاد کی طرف توجہ دینی ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر حقیقی معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں پہ کوئی رسمی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میرا یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ امت میں اتحاد قائم ہو. اس طرح کے علماء کرام آپ کو کئی ملیں گے، آپ کو کئی واعظین ملیں گے، کئی مقررین ملیں گے جنہیں آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. اسی طرح میں بھی آ گیا، چند باتیں عرض کر دی، آپ سن لیں اور باہر نکل کر پھر اسی طرح میری باتوں کو بھلا دیں جس طریقے سے پچھلے 50-60 سال سے بلاتے آ رہے ہیں یا 20-25 سال سے بلاتے آ رہے ہیں. تقریر کو محض ایک ہم نے انٹرٹینمنٹ کا اگر ذریعہ بنا دیا ہے تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے. میں یہاں آپ کی تعریف سننے نہیں آیا، آپ سے داد حاصل کرنے نہیں آیا، آپ سے کوئی مال حاصل کرنے نہیں آیا، آپ سے کسی طرح کا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے نہیں آیا. میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے اس بات کو، اللہ کے اس پیغام کو آپ تک پہنچاؤں تاکہ امت مسلمہ ہم سب مل کر متحد ہو کر باطل کا مقابلہ کر سکے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں دوبارہ ہمیں عروج عطا کرے اور آخرت کی کامیابی سے ہمیں ہمکنار فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من